اچھا، اب کچھ غذائیں ایسی ہیں جو نہ بچے عام طور پر کھاتے نظر آ رہے ہیں، نہ آپ لوگوں کی بڑوں کی ڈائٹ میں باقاعدہ طور پر اس کو شامل کیا جاتا ہے، اور اس کے کتنے روحانی اثرات ہیں۔ مثلا انار، وسائل الشیعہ میں باقاعدہ عبداللہ ابن سنان امام جعفر صادق علیہ السلام، شیریں، یہ جو میٹھا انار ہوتا ہے یہ شیطان کے وسوسوں کو دور کرتا ہے۔ اچھا، شیطانی وسوسے کو دور کرنے کے معنی کیا ہوئے کہ اب دیکھیے گناہ انسان جو ہے وہ شیطانی وسوسے کے ذریعے انجام دیتا ہے، تو یہ وسوسوں کو دور کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت سے لوگ جو شکیات، وہم، اس کی بیماری میں مبتلا ہیں، اگر وہ اپنے ریگولر ڈائٹ کے اندر اگر انار کو رکھیں تو شیطان سے بھی حفاظت ہوگی ان کی، اور اس طرح کے شکوک و شبہات سے بھی اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ انار، اچھا، جو بھی وسوسے روح کے اندر پیدا ہوتے ہیں یہ انار اس سے بھی بچاتا ہے، یعنی جسمانی غذا جسمانی طور پر کھائی جا رہی ہے لیکن اثرات روحانی رکھتی، جسمانی فائدے تو الگ ہوں گے جس کو ہم ذکر ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے گناہوں سے بچتا جائے گا اور روحانیت اس کی قوی ہوتی جائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام یہ جملہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، جو ایک انار کھاتا ہے 40 دن تک اس کا دل نورانی رہتا ہے، اور اگر 2 انار کھا لے تو 80 دنوں تک اس کا دل نورانی رہتا ہے۔ دل جب نورانی ہوگا تو وسوسہ شیطانی بھی نہیں آئیں گے، برے خیالات بھی نہیں آئیں گے، خواہشات نفسانی جو ہے وہ بھی مان پڑ جائے گی اس کی، تو عبادات کی طرف دل راغب ہوگا۔ تو اپنی ڈائٹ کے اندر طالب علموں کو بھی انار کو علی الخصوص اس کو شامل رکھنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر فرما گئے تھے کہ ہر انار کے اندر ایک دانہ ضرور جنت کا ہوتا ہے، تو امیر المومنین پورا ایک انار کھایا کرتے تھے، اور اس میں شیئر بھی نہیں کراتے تھے کسی کو، اس کے لیے الگ سے انتظام کر دیتے ہوں گے، لیکن کہتے تھے کہ کیونکہ ایک دانہ ضرور انار کا ہے، کون سا ہے یہ پتہ نہیں، تو اس وجہ سے انسان وہ جنتی دانہ کھا کر سوچیے اس کا دل کتنا نورانی ہوگا۔ تو ایک اس لحاظ سے بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ قرآن کے اندر بھی دیکھتی ہیں کہ باقاعدہ قرآن کی آیات بھی انار کے متعلق 3 مقامات پر قرآن کے اندر، ایک سورہ انعام میں 2 جگہ پر ذکر ہے، اور ایک سورہ رحمان کے اندر انار کا ذکر الگ سے آیا ہے۔ تو بہرحال اور یہ بھی روایات کے اندر آیا خود حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ بچوں کو انار کھلاؤ، کیونکہ بچے اس کو کھانے کے بعد جلد بولنے لگتے ہیں۔ تو جسمانی فائدہ بھی ایک ہے کہ چھوٹے بچوں کو جن کو بولنے کی ذرا بھی ڈیلے ہو رہا ہو یا ان کو اس سے جلدی بولنے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور چھٹے امام اس پھل کو پھلوں میں سب سے بہترین پھل بھی قرار دیتے تھے، اور خود چھٹے امام ہر شب جمعہ ایک انار ضرور کھایا کرتے تھے، ہر شب جمعہ روایت کے اندر ہے کہ ایک انار ضرور کھاتے تھے۔ تو بہرحال اس کی اتنی زیادہ روحانیت ہے اس کے اندر، خود بھی انسان اس کو کھائے کیونکہ وسوسہ شیطانی سے بھی جو ہے یہ بچاتا ہے، اور پیغمبر یہ بات بھی فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص انار کھاتا ہے تو شیطان 40 روز تک اس پر غضبناک رہتا ہے، یعنی شیطان کو بہت شدید تکلیف پہنچتی ہے کہ کس طریقے سے اس شخص کو اپنے جال کے اندر پھنسائے، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی شیطانی وسوسہ کارگر نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں 40 روز تک ایک انار کھانے کی وجہ سے شیطان غضبناک رہتا ہے، تو اس کے اتنے روحانی اثرات بھی ہیں۔